أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وعيذني من شر نفسي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لي نورا اللهم آتني نورا اللهم آتني نورا اللهم آتني نورا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آج ہم اپنے اس قرآن کے سمجھنے پڑھنے اور اس کو عمل میں لانے کے سیشن کو ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ دورہ قرآن، اکثر ہم کہتے ہیں کہ دورہ دورہ what does it mean? It's just to go over۔ جب دورہ قرآن کہتے ہیں تو ہم گو اوور، مگر اس سال ہمیں گو اوور نہیں کرنا ہے۔ اس سال ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمل پہ فوکس کرنا ہے۔ قرآن روشنی ہے، قرآن لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اس عمل پر جو ہے جہاد کبیر کہا گیا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب، یعنی کہ یہ بات کہی گئی، سورۃ فرقان کی آیت ہے یہ، آیا 52۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتیں نہ مان اور اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کر، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو بیسیکلی قرآن جہاد، جد و جہد یعنی اسٹرائیو کرنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنا ہی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اسی کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ اور پتہ ہے جنت رکھی ہیں۔ تو ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے اس کتاب کے ساتھ، اپنی ذات پہ، پتہ ہے کہ فوکس اپنی ذات پہ کریں، اپنی ذات کے ساتھ ہم جہاد کرنا ہے، تاکہ ہم ایک بہترین جو ہے انسان جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ اور انشاءاللہ بإذن اللہ اس دور قرآن یا اس قرآن کی جو ایکسپلینیشن جو اب ہم قرآن سمجھنے جا رہے ہیں، الحمدللہ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صرف قرآن کو ریسائٹ نہیں کیا گیا، تلاوت کی نہیں کی گئی، بلکہ قرآن کو جو ہے سکھایا، یعنی کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کو سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے قلم کا بھی استعمال کرنا ہے، دماغ کا بھی استعمال کرنا ہے، دل کا بھی استعمال کرنا ہے، اور پھر جو ہے کان، اور پھر انسان کے آنکھ، اور ساتھ ساتھ یہ سارے
ایک ہے جو حصی اپنے ٹولز ہیں اس کو بھی استعمال کرنا ہے، اور جو دنیاوی ٹولز ہیں قلم کے ساتھ ساتھ پیپر کو بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم تدرسون یعنی قرآن کو پرزرو کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ تدرسون، تدریس دراصل بیسیکلی کیا ہے کہ کتاب میں لکھنا، کسی چیز کو پرزرو کرنا، سیکھیں قرآن کو پرزرو یعنی کہ کوئی بھی علم کو پرزرو کیسے کیا جاتا ہے، اس کو لکھ کر۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس قرآن کو لکھیں گے، سمجھیں گے، اور ہر سیشن کے بعد آپ کو ایک کوئز دیا جائے گا، اور اس کوئز میں یہ ہوگا آیتیں ہم دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری طرف سے آپ کو آیتیں ملیں گی، اور ان آیات، جو آیات ہم نے آپ کو دیا اس میں سے آپ 3 لیسنز یعنی کہ 3 سبق آپ ڈھونڈیں گے، اور وہ 3 سبق ایسے ہوں گے جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس اپنی ذات ہے، اوکے، اپنی ذات ہے، ہم کسی کوئی اور چیز کو نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن آئینہ ہے، اس میں میری بات کی ہے۔ قرآن کا تھیم کیا ہے؟ انسان ہے، اور مجھے اپنی بات سمجھنا ہے، میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، میرے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، اور یہ علاج ہے دلوں کا۔ اب دل صحیح ہو جاتے ہیں تو انسان جسمانی طور پر بھی کیا ہے، صحت و سلامت، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف کرنا چاہتا ہے۔ سو دیز آر دا تھنگس آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ اس جو ہے قرآن کے سیشن سے لینا چاہیں گے، اور ٹائم ٹو ٹائم اٹس نہیں، اینڈ ایون آئی تھاٹ آف گیونگ سم امپورٹنٹ انفارمیشن اباؤٹ رمضان۔ تو انشاءاللہ ابھی رمضان کے لیے ٹائم ہے، تو یہ رمضان ہی کے، کیونکہ رمضان از نتھنگ بٹ اے منتھ آف قرآن۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھی دیں گے، اور عبادات میں اپنے آپ کو جو ہے مضبوطی سے شامل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سب سے پہلے شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ یعنی کہ میں سب سے پہلے پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان کس سے؟ شیطان مردود سے، رجیم جو ریجیکٹ کیا ہوا۔ تو قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیوں ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ سب سے پہلے، یہ اگر قرآن کی تلاوت سے پہلے جب اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں پڑھیں؟ تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیہ 98 میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کبھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو ضرور شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کریں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہیں، اور پھر ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جائے جو اس نقصان کو بچانے والا ہو، اس دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، اور وہ کون ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کیونکہ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور وہ انسان کے فکر پر بڑی تیزی سے اثر انداز کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ بیسیکلی اعوذ باللہ اٹس اے دعا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہے کہ یہ شیطان مردود ہم سے دور ہو جائیں۔
اینڈ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ شیطان ازل کا دشمن ہے انسان کا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے اللہ کے اس حکم کو بجا نہیں لایا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جنت سے یعنی اس محفل سے نکال دیا۔ تو اور یہی ہے شیطان ایک انسان کی خاطر، اللہ تعالیٰ حالانکہ شیطان اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک یعنی کہ بہت ہی عبادت گزار جو ہے نا جن تھا، اور جس کی بنا پر وہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہوا اور اللہ کے قریب ہوا، بٹ انسان کی وجہ سے کیا ہے کہ شیطان وہاں سے نکال دیا گیا، اور ایون شیطان اس کو بعد میں ٹائٹل ملا، شیطانہ سم تھنگ وانٹ ریجیکٹڈ ون، سم تھنگ از واٹ دھتکارا ہوا۔ ایون رجما کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کو پتھر سے مار کر جو ہے دور کرنا ہے۔ اور جب اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آنے لگتی ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا جب شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو تو کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی کہ جب کبھی کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے یہ بھی ایک بہت سے علماء کی یہ ایک پریکٹس ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں، آپ بسم اللہ کہتے کہتے آپ اتنے عادی ہو جائیں گے، ایون قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے تو آپ بسم اللہ کر کے لیں۔ تو بسم اللہ کیا ہے؟ تمام مصیبتوں کی نجات اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اور ایک چھوٹا سا آپ کو میں انٹرو دے دوں کہ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں ہیں جو ہے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، صرف ایک صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورۃ توبہ ہے۔ اور قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے 87 ایسی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، 86 جو ہے مکی صورتیں ہیں، اور 29 جو ہے مدنی صورتیں، 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکی صورت اور مدنی صورت کا فرق کیا ہے؟ مکی صورت یہ ہے کہ وہ صورت جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورت یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز وی نو دیٹ رائٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، اور 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ یعنی آپ نے تبلیغ پورے 23 ایئرس کی۔ ان 23 ایئرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جو ہے آپ نے زندگی گزاری، اور دین اگین 13 سال کے بعد آپ مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ اور جو صورتیں مکن پیریڈ یعنی جو مکی دور میں نازل ہوئی اس کو مکن صورت کہیں گے، جو مدنی دور میں نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہیں گے۔ ایک منٹ۔ اور وہ صورتیں جو
हिजरत के दौरान नाजिल हुई, मक्का और मदीने के दरमियान, और वो सूरतें क्या हैं, वो उनका शुमार भी मदीनी दौर में ही होगा। सूरत अल फातिहा, फतह का मतलब है खोलने वाली। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी दो सूरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों में से कोई कलिमा तिलावत करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करदा चीज जरूर अता की जाएगी, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो सूरतुल फातिहा आज से पहले कभी किसी को नहीं दी गई। इसी तरह अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अलहम्द ही उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। यानी कि ये सूरत, इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है, इसको उम्मुल किताब कहा जाता है। और ये सूरत कुरान पाक की जो है बहुत ही जो है अजीम, और फिर क्या है कि ये रिपीटेड, यानी कि ये 7 आयतें वो आयतें हैं जो कुरान जो है ना, जो रिपीट की जाती हैं। और क्यों ये कहा जाता है कि रिपीटेड आयास, बिकॉज क्या है कि ये सूरत नमाज में यानी कि पढ़ी जाती है, और नमाज बगैर इस सूरत के जो है अधूरी है। और बेसिकली इस सूरत को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि ये पर्टिकुलर सूरत कुरान के सारे मजामीन को इकट्ठा करती है, यानी कि ये सूरत कुरान का खुलासा है। अगर देखा जाए कि कुरान पाक का जो मेन थीम है, जो कुरान पाक के जो मेन मजामीन है, वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। ठीक है, और ये वही 3, तौहीद, आखिरत और रिसालत की ही जो है इस सूरत में हमें जो है बहुत सी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। एट द सेम टाइम इस सूरत को प्रीफेस भी कहा जाता है, कुरान का इंट्रो। और फिर तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो इस सूरत का 5वां नंबर है, मगर यानी कि जब नुज़ूल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाजिल हो रही थी, उस वक्त ये सूरत यानी 5वें नंबर पे थी। मगर कुरान पाक में जब तरतीब किया गया तो इसको जो है पहली, यानी कि कुरान की जो है ना सबसे पहली सूरत दी गई। और इसी तरह कहते हैं सूरतुल फातिहा दुआ है और कुरान उसका जवाब है, क्योंकि इस सूरत में हम हिदायत की दुआ मांगते हैं। और फिर एज वी नो दैट कुरान का थीम इंसान है, और इंसान की रहनुमाई और हिदायत का सामान हमें मिलता है, और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आने वाली दुनिया में किस तरह से जिंदगी गुजारी जाए। और फिर कुरान का जो है ना अब कुरान कुरान जब कहा जाता है तो कुरान का असल माना क़रा है, क़ाफ़ रा ऐन क़रा, बार बार पढ़ने वाली किताब। और क्योंकि हिदायत के लिए इस किताब को बार बार पढ़ना निहायत ज़रूरी है। और इसी तरह आप देखेंगे कि सूरत फातिहा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ी, उसकी नमाज नाकिस 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 और नातमाम है। फिर अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, अबू हुरैरा, कभी मैं इमाम के पीछे होता हूँ और कहने लगे, फारसी के बेटे दिल में चुपके चुपके पढ़ लिया करो, यानी कि समटाइम्स हम जमात से नमाज पढ़ रहे होते हैं तो कि उस वक्त हमें ये ख्याल आता है कि क्या हम लाउडली पढ़ें या दिल में पढ़ें। तो यही है कि जब आप इमाम के साथ पढ़ रहे होते हैं तो हमें दिल में इसको पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, दिस इज सच ए वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना हदीस है, और इसीलिए कुरान को समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस निस तकसीम कर दिया, आधी मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए।
جو کچھ وہ سوال کرے، میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہدایت اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر یہ ایک واحد صورت ہے، یعنی کہ یہ پہلی صورت تھی جو پتہ ہے کہ ایک بارگی میں جو ہے نازل ہوئی، ان ون اسٹریچ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو یعنی جب سورت کے ختم ہوتے ہی کیا ہے کہ آپ جو ہے آمین کہتے، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ ایک دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریف الحمد، قرآن کا سب سے پہلا ورڈ الحمد۔ حمد کے دو معنی ہیں، ایک شکر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور قرآن پاک کا خوبصورت ورڈ یعنی کہ آغاز ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ اپروچ کیا ہے کہ شکر۔ اور شکر گزار انسان وہ ہے جس کی ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں انسان شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ نعمت کا احساس نہ کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا احساس کروا رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علم پہلے قرآن کو بنایا، بعد میں انسان کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد شکر میں کیا ہے کہ شکر قلبی بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل بالجوارے بھی ہو سکتا ہے، اور شکر تری طرح کے جو ہے نا یہ۔ اور شکر میں جب قلبی کہتے ہیں تو قلبی کیا ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور دل کیا ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہو، دل ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہو۔ اور پھر زبان پر کیا ہے شکر کیا ہے، اینڈ اندر اگر شکر کا ہم دوسرا میننگ اگر لیا جائے تو شکر بیسیکلی کیا ہے کہ ہر وہ نعمت، اللہ کی ہر وہ دی ہوئی نعمت اسی کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس زبان سے وہی کہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مقصود ہے اور بندوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر عمل بالجوارح، the best form of شکر is نماز۔ انسان ہر اعضاء کو یعنی کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، سجود میں جاتا ہے، اور یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ جو ہے نا عمل بالجوارح جو ہے نا شکر ہے۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کائنات کی ہر شے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف ہے۔ اگر حمد کہیں تو یہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر حمد اونلی گوز ٹو زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا اول والآخر وہو الظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کی ذات شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اسی لیے یہ حمد کا ورڈ سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو نہیں استعمال ہوتا۔ اور اگر انسانوں کی تعریف کہی جائے تو انسانوں کے لیے مدح کہا جاتا ہے۔ مدح یعنی کہ یہ بھی تعریف ہے، اور جس میں کیا ہے مرنے کا اطلاق ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے لیے تعریف اور شکر ہے، اور وہ کون ہے، کیوں شکر کیا جائے، کیوں تعریف کی جائے؟ ہوا رب العالمین، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ منعم ہے، اور وہ مربی ہے۔ خالق جس نے پتہ ہے پیدا کیا، مالک جو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ انچ بائی انچ، سٹیپ بائی سٹیپ ہر شے کی جو ہے
ٹیک کیئر کر رہا ہے. مدبر پلاننگ اسی کی ہے. ٹھیک ہے، اس اللہ تعالیٰ کو، اس رب کو پتا ہے کہ بکری کیا کھائے گی، انسان کا بچہ کیا کھائے گا، انسان جب بوڑھا ہو جائے تو اس کی غذا کیا ہے، ایک کیڑے مکوڑوں کی غذا، اور ان کا سائز، ان کا میجرمنٹ، ان کا مقصد، اور وہ کیوں رہ رہے ہیں، کتنا رہ رہے ہیں، کہاں، یعنی کہ ایوری تھنگ از واٹ پلانڈ. رب، وہ رب ہے العالمی. اٹس جسٹ ناٹ اونلی دا رب آف یورز اینڈ مائنڈ، بلکہ وہ رب ہے عالمین کا. عالم، عین لام میم، عالم بھی ہو سکتا ہے، جو ہے علم بھی ہو سکتا ہے. اس کے دو معنی ہیں. عالم یعنی کہ علم نشانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ کائنات کی ہر شے اٹس اے سائن آف اللہ سبحانہ وتعالی. عالمین، عالم، اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے ہر شے. تو اور پھر عالم جو ہے نا، ورلڈز کو بھی کہتے ہیں، ڈفرینٹ ورلڈ، ڈفرینٹ، جیسے کہ جانوروں کی ایک دنیا ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، جہانوں کا رب، اور پھر انسانوں کا، چونٹیوں کا، مکھوڑوں کا، کیڑوں کا، اور پھر مچھلیوں کا. تھنک آف دیٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ 7 سمندر سیاہی بنا دیں، اور سارے جنگل کو کاٹ کر جنگل کے درخت قلم بنا دیں، اور اللہ کی تعریف کرتے چلے جائیں. یہ سب ختم ہو جائیں مگر اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہو. یہ ہے رب. تو قرآن کا دیکھیں، اٹس اے بیوٹیفل. ہمیں صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کا آغاز دیکھیں کہ الحمدللہ، حمد یعنی کہ تعریف. میں اللہ کیوں کروں، میں تعریف، why should I praise اللہ. کیا ایسی کیا خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں علم دے رہے ہیں، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور عبادت علم کی بنا پر ہے. قرآن یہ علم ہے، اور یہ علم کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم عبادات کو بہتر کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اصل انسان کا مقصد، اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ انشاءاللہ اب ہم آگے پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ تعریف اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، جہانوں کا مالک ہے، جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اور وہ جو بہت بڑا مہربان ہے، اور رحیم نہایت رحم والا ہے. دونوں کا روٹ اگر دیکھا جائے تو راحمیم، راحمیم، رحمان اور رحیم. حالانکہ دونوں میں رحم ہے، تو مگر یہ 2 ڈفرینٹ فارمز میں کیوں ہے؟ رحمان جب کہتے ہیں تو اس کی رحمت ساری دنیا کے لیے. there are 2 qualities یہاں پہ، اللہ کی 2 یہاں پہ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، 2 صفات. اور رحمان اللہ تعالیٰ کا پرسنل ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اور اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ رحمان. ٹھیک ہے. اور رحمان اور رحیم یہ دونوں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک رحمان اور رحیم کی کوالٹی نہ ہو تو انسان اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، اس دنیا میں رہ نہیں سکتا. ان 2 کوالٹیز کی بغیر نہ تو دنیا کی زندگی ہے، نہ تو آخرت کی زندگی ہے. رحمان یہ وہ کوالٹی ہے، وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کے حد تک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی نہ ہو تو سانپ کے بچے سے محبت نہ کرے، ماں اپنے بچے سے محبت نہ کرے. یہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس میں لمیٹیشنز پائی جاتی ہیں. جب تک دنیا ہے تو یہ اس کی صفت یہاں دنیا تک ہے. اینڈ اگین آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحمان ہونا یہ کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے رحمت ہے. ہاؤ؟ کیونکہ اللہ فاسق، فاجر، کافر، مسلمان، یعنی کہ مومن، ساری یہ دنیا ایک تضاد کا مجموعہ، دنیا ایک لوڈڈ ود ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ سب کو دیے جا رہے ہیں.
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ دنیا اگر اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کافر کو ایک بوند پانی نہ دیتے، مگر وہ دیے جا رہے ہیں. جیسے سورۃ بقرہ آیا 126 میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ بنا دے یہ حاضل بلد یعنی اس سٹی یعنی مکہ سٹی کو امن والی، رزق والی، اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اللہ ان کو ثمرات، ان کو پھلوں سے نواز. اور بس ان لوگوں کے لیے یا اللہ من آمن منہم باللہ، جو تجھے جو ہے نا مانے اور آخرت کو مانے، جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، صرف انہی کو دینا. اینڈ لک ایٹ دا آنسر، اللہ تعالیٰ نے قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی دوں گا، وہ بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اس دنیا سے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں کیا ہے کہ انہیں مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر. تو with this what do we understand کہ یہ دنیا اللہ کی رحمت، یعنی کہ کافر، فاجر، فاسق، مسلمان، مومن اور کافر سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوب نواز رہے ہیں، اور یہ اس کی رحمان کی کوالٹی ہے. الرحیم، یہ کوالٹی آپ صرف آخرت میں جو ہے نا ملے گی، اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے رحیم ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ حد الوسع کوشش کریں گے کہ مومن، بندہ مومن آگ یعنی کہ عذاب میں جو ہے نا مبتلا نہ ہو، یعنی جہنم کی آگ میں داخل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اس بہت ہی خوبصورت اللہ کی صفات آخرت میں دیکھنے کو ملے گی. اور یہ رحیم اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جب مومنوں کا حساب کتاب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فار انسٹنس کہ جیسے نماز ہے، جیسے کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 60 ایئرز آف لائف دی، اور 60 سال میں فار انسٹنس 60 سال میں آپ کی نمازیں بنتی ہیں جو ہے نا 1000 نمازیں. اگر انسان فار اینی ریزن اگر اس کی 1000 نمازیں نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹارٹ لوکنگ جو ہے سنتیں، اس شخص نے کتنی سنت نمازیں پڑھی ہیں، تاکہ وہ ان سنت نمازوں کو اٹھا کر کیا ہے کہ میزان میں ڈالیں تاکہ اس کی نمازیں پوری ہو جائیں. اور اگر جو سنتیں ہیں اس کو ایڈ کرنے کے باوجود اگر وہ میزان کمپلیٹ نہیں ہوا تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will start looking for the nawafil. اور یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفت آخرت میں، اور یہ صرف کیا ہے مومنوں کے لیے ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یہ کیا ہے مالک ہے یوم دین کا، یعنی کہ روز جزا اور سزا کا مالک. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت جو ہے رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز ہے، یہ احسان ہے انسانوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جزا اور سزا کا دن مقرر کر کے. اور پھر اور ایک بہت ہی بیوٹیفل چیز، مالک یوم الدین، مالک اللہ تعالیٰ ہوگا. کیا ہوتا اللہ تعالیٰ مالک ہمیں بنا دیتا، چلو ہسبینڈ کا حساب بیوی کریں، بیوی کا حساب جو ہے شوہر کریں، بیٹے کا حساب ماں کریں، اور بیٹی کا حساب باپ کریں. کیا ہوتا ہے، کیا کوئی جنت میں جاتا؟ اور پھر مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا دن کیوں اتنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ فیصلے ہو نہیں سکتے، دنیا میں کمپنسیشن ہو نہیں سکتی، دنیا میں ریئل عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا میں انسان، ہم بہت سے لوگ دنیا میں جو ہے نا حق مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھ سے پتا ہے کہ یہ ناانصافی ہو گئی، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی، بٹ آخرت کا مالک یوم الدین، یہ جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ، ایک شخص جو 5 قتل کیا ہے اور اس کی سزا دنیا میں کیا ہوگی؟ ایک ہی موت. بٹ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، اگر جس نے 5 قتل کی ہیں تو 5 قتلوں کی سزا اس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ
کی ذات ہے کہ وہ زندہ بھی کر سکتی ہے، وہ مار بھی سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک یعنی سورۃ الفاتحہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مضامین کیا تھے، کہ the main topics, the main موضوع یعنی کہ رسالت، آخرت اور توحید۔ آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ 3 آیتیں یہ پورے قرآن کے ٹاپکس کو کور کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی بڑائی بیان کی جائے اور تعریف کی جائے، یہ ہے توحید۔ الرحمن الرحیم، یہ ہے رسالت، کیونکہ عربوں کے ہاں اللہ کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو نہیں جانتے تھے، کوئی اور اللہ کی صفت ان کے لیے جو ہے نا بالکل معلوم نہیں، یعنی کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ تو رحمان اور رحیم کی انٹروڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کیا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اینڈ مالک یوم الدین، اٹس این آخرت۔ اینڈ ناؤ یہاں پہ دیکھیں یہ آیا نمبر 5، اٹ از مڈل آف دی آیا، ٹھیک ہے، یہ آیا بالکل مڈل میں ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر ایاک نعبد یعنی کہ تیری عبادت کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن ہر حال میں اس کی بندگی، محبت، اس کی اطاعت، پرستش۔ اور اگین عبادت لیا جائے تو ایون ان اصطلاح میں عبادت کیا ہے کہ الخشوع و تذلل، خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان جنرل اگر دیکھا جائے تو عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی کرتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں، عبادت۔ اور اگین عبادت حقوق العباد اور حقوق اللہ، اگر عبادت دیکھا جائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کی آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کی عبادات ہو گئے، عبادات اس پوری آپ کی زندگی ہیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے۔ اور پھر عبادت میں دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، ہماری عبادات ڈیوائیڈڈ ہی ان 2 کیٹیگریز، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اللہ کا حق ہم جب کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ایمانیات، سب سے بڑی چیز ایمان۔ اور پھر کیا ہے کہ توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اور وہ کون سی عبادات ہیں؟ پلیز رائٹ ڈاؤن۔ اللہ نے جو حقوق، اللہ کا رائٹس، اللہ کا حق کیا ہے کہ نمبر 1 دیکھا جائے تو 5 پلرز آف اسلام۔ سب سے پہلے شہادہ لا الہ الا اللہ، پھر نماز، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر روزہ، اور پھر اس کے بعد حج۔ اور پھر ایمانیات میں دیکھا جائے تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور حقوق العباد میں اگر دیکھا جائے تو معاملات اور اخلاقیات، آپ کے ڈیلنگز بندوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسجد کی طرف جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عمل آپ کے ایمان کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ آپ اللہ سے محبت، عبادت میں محبت کا عنصر ہے، اور آپ محبت کا ثبوت کیسے دیں گے؟ انہی چیزوں کو اپنا کر، انہی چیزوں پر پابند ہو کر۔ نماز تو ہم بہت اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، مگر معاملات میں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ لین دین، منی ٹرانزیکشن، ہمارے لین دین کیسے ہیں؟ ہماری کمٹمنٹس کیا ہوتی ہیں معاملات میں؟ the main goes with the commitments۔ دین پڑھ لیتے ہیں مگر کمٹمنٹ کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ خود نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور سمجھ بھی نہیں آتی۔
اینڈ دین حقوق العباد میں اخلاقیات، آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان آپ کے اخلاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ایاک نعبدو اور ایاک نعبدو میں یہی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عبادت کرو تو احسان کے ساتھ کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ یہ فیل نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ یہ فیل کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور عبادات کے ساتھ ساتھ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دعا کی توفیق، استغفار کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم مدد جب کہتے ہیں تو مدد قرآن پاک میں مدد کے لیے اور بھی ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، نصرہ. نصرہ وہ مدد ہے جو مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے، مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور نستعین یہ وہ مدد ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. ایون ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اور پھر عمل کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اور پھر بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے انسان کچھ کر نہیں سکتا. تو ہم کیا ہے کہ یہ افرم کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ دین یہاں سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کیا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما. اہدنا ہدایت کیا ہے؟ ہدایت بیسیکلی کیا ہے کہ کسی کو لکھ لیں ڈیفینیشن. جب ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت اگر دیں تو ہم کر لیں گے. ہدایت وہ ہے کہ کسی کو پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی کو ہاتھ پکڑ کر چلانا. پیچھے ہم نے عبادت کی بات کی. عبادت میں ہم نے جو ہے نا حقوق اللہ، حقوق العباد، اور پھر اور ایک ایلیمنٹ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ سے ڈرنا، نیتیں اچھی رکھنا، اپنی سوچ. ٹھیک ہے، یہ ساری کیا ہے، ان سب چیزوں کے لیے کیا ہے، اللہ کی مدد. اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف. اور پھر جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پیار، محبت، شفقت کے ساتھ اس کو لے کر آ دے. اور پھر کیا ہے کہ ایز وی لرن سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور قرآن کیا ہے کہ ہدایت ہے. جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی، سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دی اور اس کو ہدایت مل گئی. اور سراتا کا ورڈ از ویری بیوٹیفل اوور ہیئر. سراتا کا مطلب قرآن پاک میں راستے کو طریق بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں راستے کو طریق بھی کہتے ہیں. طریق یعنی کہ وہ بھی راستہ ہے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سراتا یہ ورڈ کیوں استعمال کیا؟ سراتا از اونلی ون وے، اس کا کوئی واپسی نہیں، ایک ہی راستہ ہے. اگر آپ ایک راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی واپسی نہیں ہے. طریق میں کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو اس راستے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. اور وہ کون سا راستہ؟ مستقیم، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جائیں. وہ راستہ ہمیں اللہ سے، اللہ کے قرب کا ذریعہ یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صراط الذین انعمت، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا. اور وہ کون سے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ صالحین، صدیقین، شہداء. اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابہ، یعنی صراط المستقیم اہدنا الصراط جب ہم مانگتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا سیدھے راستے کا، یعنی کہ وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وہ راستہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ حق کا راستہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید کا راستہ۔ اور اس راستے کی کیا ہے کہ ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ہدایت کیسے؟ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نام کیا، شہداء، صدیقین، صالحین، اور یا اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جو مغضوب ہیں، جس پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور جو کیا ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور دالین سے مراد نصارہ ہیں جو فلسفیانہ، یعنی کہ بہت سی جنہ فلاسفی میں پھنس گئے، جیسے کہ تین میں کا تیسرا، یعنی ٹرینیٹی پر جو ہے بلیف کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 کیٹیگریز آف پیپل، دس از ویری امپورٹنٹ، اس صورت کی کنکلوژن بہت ہی زبردست، ایک انمتا علیہم، دوسرا مغضوب، اور تیسرا ضالین۔ انمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جو شہداء صدیق ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کو اپنے عمل میں لے آیا، اور رسول اللہ اور صحابہ کا طریقہ اختیار کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، اور وہ انعام کیا ہے کہ آخرت کی جنت۔ مگر غیر المغضوب، مغضوب کون ہے؟ مغضوب وہ ہیں جن کو علم دیا گیا۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھیں گے، یہود کو علم دیا گیا، مگر انہوں نے علم لیا، انفارمیشن حاصل کی، مگر عمل کی بات آئی تو وہ منہ کر گئے۔ تو یہی بات ہمارے لیے ہے کہ یہاں پر نہ تم یہود کی طرح ہونا کہ جنہوں نے کتاب کو لیا مگر کتاب پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو گیا۔ مگر آج دیکھا جائے تو اکثر مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ اسی گروپ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، صراط المستقیم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں صرف کیا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، ما انا علیہ و اصحابی، ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، تو ہم کیا ہے؟ انمتا علیہم ہو سکتے ہیں۔ اور مغضوب جنہوں نے علم لیا مگر اس علم کو جو ہے عمل میں نہیں لایا، ولا الضالین، نہ انہوں نے علم، صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہ جو ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی، کنفیوز ہو گئے، دے آر کنفیوز پیپل۔ تو وہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور کن لوگوں کو نجات ہے؟ سأنمتا علیہم، جنہوں نے کتاب کو لیا اور اس پر عمل کیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے اختتام پر آمین کہتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدالین کہیں تو آمین کہیں، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ تھا سورۃ الفاتحہ، اور ہم میں سے اپنے آپ کو فاتحہ شروع ہوئی حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اختتام کیا ہے؟ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پیپل۔ اب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ مکی صورتیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 86 صورتیں اور 28 مدنی صورتیں، یہ وہ صورت ہے جو ہے مدینے میں پہلی صورت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو قرآن پاک میں 29 ایسی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں،
حروف مقطعات وہ حروف جس کو سیپریٹڈ حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سورت کا نمبر 87 سورت ہے، 86 وہاں نازل ہوئی، 87 نمبر سورت البقرہ جو ہے مدینے میں نازل، یعنی کہ مدینے کی پہلی سورت ہے یہ. اور اس سورت میں کیا ہے کہ 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. اور پھر آپ دیکھا جائے تو اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سپریٹڈ لیٹرز، اور سپریٹڈ لیٹرز کیا ہے کہ اس کو اعجاز القرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورت البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. لہٰذا سورت البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور کیونکہ یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے تو اس کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا. اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانیں گے تو آگے آیتیں سمجھنا مشکل ہو جائے گا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ نوٹس لیں، لکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ پہنچے، ٹھیک ہے، مکے سے ہجرت کر کے جب آپ نے مدینہ سب سے پہلے پہنچا تو کیا ہے کہ آپ نے 3 میجر کام کیے تھے، 3 امپورٹنٹ ورک. نمبر پہلا کام کیا ہے کہ جو آپ نے مسجد نبی کی تعمیر کی. دا مومنٹ آپ جو ہے مدینہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کی. نمبر 2 جو اہم مسئلہ تھا مہاجرین کا، جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اب مہاجرین مدینے میں کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے. تو آپ نے ایک مواقعات قائم کی، بردرہڈ، کہ آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار سے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا بڑی یعنی کہ ایک جو ہے نا دوستی یا ایک ایسی جو ہے نا فاؤنڈیشن ڈالی کہ ہر ایک مہاجر کو ایک انصار ٹیک کیئر کرے گا، کیونکہ انصار واز ویل اسٹیبلش تھے اور مہاجر ہجرت کر کے جب آئے، حالانکہ مکے میں وہ بہت ویل آف تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار مال اپنے بزنس سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے تھے. اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ڈالا، اور یہی تھا آپ نے جب ان کو ساتھ ڈالا تو ان کے سٹیٹس کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی امیر مہاجر ہے تو اس کو غریب جو ہے نا انصار کے ساتھ کر دے، نہیں، اکارڈنگ ٹو دیئر سٹیٹس لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کے ساتھ جو ہے آپ نے پیر اپ کیا. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا کام جو اہم مسئلہ تھا، اہم مسئلہ جو تھا اسلامی ریاست قائم کرنا. اب اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو آف کورس دا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہ جو ہیڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اگر یہ اسلامی ریاست اگر ہم فارم کرتے ہیں مدینے میں، تو اگر باہر سے دشمن آئے تو ہم کس طرح سے اس مدینے کا دفاع کریں گے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھرڈ مسئلہ تھا اس پر فوکس کیا. اور جب آپ مکے سے جب مدینہ آپ داخل ہوئے، اس وقت مدینے کی سچویشن کیا تھی، وہاں کون کون رہا کرتے تھے. وہاں یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، اور وہ کون کون سے تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یہ مدینے میں آباد تھے، یہ ویل آف لوگ تھے. اور ایٹ دی سیم ٹائم مشرکین کے 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو یہود تھے یہ اوس اور خزرج کے حلیف بنے ہوئے تھے، حلیف بن کر انہیں خوب لڑاتے تھے، ٹھیک ہے. تو کس طرح سے یعنی کہ یہ انسٹیگیٹ کرتے اور دونوں قبائل لڑتے، تب کیا کرتے کہ یہ اپنے جیسے آج بھی جیسے ان کے ویپنز کس طرح سے یوز ہو، ان کا مال
کس طرح سے یوز ہے. تو یہ اوس اور خجرت کو خوب لڑاتے تھے یہود. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان قبائل کے یعنی کہ یہ مشرکین کے قبائل اور یہود کے قبائل کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک گروپ ہوتا تھا, وہ تھا منافقین کا گروپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہیں اس وقت آپ کو کوئی منافقوں سے اتنا چیلنج پیش نہیں آیا جتنا چیلنج آپ کو مدینے میں آیا. تو مسلمانوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ جائیں تو چلیں انہیں ایک پیسفل لائف انہیں ملے, مگر اٹ واز اپوزٹ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن کی زندگی ہمیشہ جد و جہد میں ہوتی ہے. مومن اگر اس کی زندگی میں سکون یا ٹہراؤ آ جائے تو سوچے کہ somewhere something is wrong. اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو مدینے کی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. یس آف کورس ایک بہت اچھا یہ ہوا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ فارم ہو گیا. تو یہ اور پھر جو ہے اگر دیکھا جائے جسٹ آپ کو میں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اس مدینے میں یعنی کہ 3 بڑے گروہ تھے. رائٹ ڈاؤن, ایک مسلمانوں کا گروہ, ایک کافروں کا گروہ, ایک منافقین کا گروہ. ٹھیک ہے, کافر میں آپ سارے یہود کو ڈال دیں اور مشرکین جو بھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں. اور ایک نیا گروپ تھا, وہ کیا تھا, منافقین. اور سورۃ البقرہ اسی سچویشن میں نازل ہوئی. الف لام میم حروف المقطعات, یعنی اللہ سبحانہ تعالی یعنی سورت کا آغاز الف لام میم, اس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن, کیونکہ الف لام میم یعنی اس کا کوئی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم اس کا کوئی معنی نہیں نکالیں گے. اور اس کا مقصد کیا تھا, قرآن پاک میں یعنی کچھ ایسی صورتیں جس کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ ہو. تو بیسیکلی کیا تھا کہ قرآن ہر دور میں اچھا which 3 groups of people, number 1 Muslims, number 2 کافر, اور نمبر 3 منافقین. اوکے ٹھیک ہے. جی تو الف لام میم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ بتایا, اس لیے کہ ہر دور میں جب کبھی کوئی رسول بھیجا جاتا تو اس دور کے چیلنج کو, اس دور کی جو ایک جو دھوم مچی ہوتی ہے, جو لوگ پیک پر ہوتے ہیں, اس کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رسول کو کسی معجزے کے ساتھ بھیجتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہر رسول اپنے ٹائم پیریڈ میں اپنا جو ہے معجزہ اس لیے لائے تاکہ اس دور کو بیٹ کر سکیں, اس دور کو زیر کر سکیں, اس دور کے چیلنج کو جو ہے نا قبول کریں اور ان کو جو ہے نا لیٹ ڈاؤن کریں کہ تاکہ جو ہے ان کو پتا چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ میجک, بلیک میجک آن ٹاپ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جادو کو توڑنے کا علاج اللہ تعالیٰ نے بلیک میجک, جس طرح سے آپ کا ایک عصا تھا تو وہ جادوگر, ہائیلی کوالیفائڈ جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے طب کے نسخے جس سے یعنی کہ لوگ علاج کرتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ اس علاج سے جو ہے نا مردہ زندہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معجزے کے ساتھ بھیجا. مگر ایک واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, یعنی جب رسول اپنے معجزات کے ساتھ جب آئے تو کچھ رسول معجزے دکھائیں, کسی نے ان کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا, کیونکہ آپ کا دور کیا تھا کہ لوگ فصاحت اور بلاغت میں بہت جو ہے ٹاپ تھے, یعنی کہ زباندان تھے لوگ, انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. شعر اور شاعری واز آن پیک.
مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کلام کے ساتھ بھیجا جو ان کے اس جو ہے نا ٹیلنٹ کو چیلنج کر سکیں. اور یہ واحد قرآن ہے جو ہر دور کے لوگ اس معجزے کو جو ہے نا دیکھتے بھی ہیں, اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. الف لام میم یہ صرف کیا ہے, ان زبان دانوں کو چیلنج کرنا تھا جن کو اپنی جو ہے فصاحت اور بلاغت پر مان تھا کہ انہی حروفوں کو اکٹھا کر کے تم ایک سینسیبل ورڈ, ایک بہت ہی خوبصورت ورڈ نکال سکتے ہو. تو یہ بھی لیٹرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. چلیں ان لیٹرز کو اکٹھا کر کے اس کا میننگ بتائیں. الف لام میم کسی کو پتا ہے کہ یہی الف لام میم آپ ڈالتے ہیں تو علم نشرح لک صدرک ایک میننگ فل ورڈ بنتا ہے. یہی الف لام میم وہ اس کا میننگ, کیونکہ اس کا میننگ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. اور پھر اور جو لوگ اس دور میں جو شاعر تھے, جو فصاحت اور بلاغت میں جو ماہر تھے, انہوں نے پتہ ہے اپنی شاعری گیو اپ کر دی جب قرآن نازل کیا, کیونکہ وہ کنفیوز تھے کہ کیا یہ قرآن شاعر کا کلام ہے, کیا یہ نثر ہے, یہ کیا ہے, کیونکہ بیکاز یہ رب العزت کا کلام ہے. تو الف لام میم شروع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زیر کرنا تھا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں اعجاز القرآن, کہ لوگوں کو عاجز کرنے والا ورڈ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی المتقین. اور ایک جب کبھی آپ حروف مقطعات کے ساتھ جب قرآن پاک شروع ہوتے ہیں, کوئی سورج شروع ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے the next آیا talks about کتاب. الکتاب کہہ کے یا تو وہ سورت ہوتی ہے یا تو قرآن پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ آپ یہ نوٹ کریں کہ حروف مقطعات جب ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی آیت ہوگی وہ کتاب کے بارے میں ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب, یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے جو ہر دور کے تقاضا کو پورا کرتا ہے, اور یہ کلام ہے, یہ رب العزت کا کلام ہے, اور اس کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. فیہ ھدی للمتقین, اس میں ان ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اوپن چیلنج قرآن کا, یعنی کہ ان the beginning of the آیا کہ اس میں کوئی شک نہیں. اور ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے, جو اللہ سے ڈرے گا. اور کون ہے وہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے گا, ٹھیک ہے, اس کی نماز بالکل درست ہوگی. اور یقیمون الصلاۃ میں یہ ہے کہ نماز کو آن ٹائم پڑھنا ہے, نماز کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ قرآن پاک میں یہ بھی ایک, کیونکہ قرآن کا انٹرو ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا سلو جا رہی ہوں, یہ سارے جو کی ورڈز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایمان کی جب بات کی جاتی یؤمنون بالغیب, غیب کی کیا ہے کہ 6 کیز ہیں. غیب یؤمنون بالغیب, جو پتا ہے کہ غیب کو مانتے ہیں, جو انسین کو مانتے ہیں. اور وہ کیا کیا ہے لکھیں, اللہ کو ماننا, رسولوں کو ماننا. ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, کتابوں کو نہیں دیکھا, فرشتوں کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اور پھر قدر کیا چیز, we have no idea, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اینڈ دین کیا ہے, آخرت, یوم آخرت. یہ 6 چیزیں ہیں, اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا عمل بہت مختلف ہوتا ہے, اس کی عبادات بہت مختلف ہوتے ہیں. اور جس کو ایمان بالغیب پر یقین ہوتا ہے اور اس کی نمازیں بہتر بالکل درست ہو جاتی ہیں, وقت پر پڑتا ہے, لباس, اس کی جگہ, اور پھر شرائط, اور پھر دل کی حضوری, دماغ کی حضوری, یہ تمام چیزیں یقیمون الصلاۃ. اور کیا کرتے ہیں, وہ مما رزقناہم ینفقون, اور کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دے رکھا ہے. تو انسان اگر کسی کا کچھ دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اپنی طرف سے دے رہا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے وہ اسی میں سے لوگوں پر خرچ کرتا ہے.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مراد اس سے کیا ہے کہ قرآن ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے کہ انزلہ بما انزلہ وما انزلہ من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا آپ سے پہلے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس سے پہلے جو انبیاء نے جو کتابیں لائی، جو رسولوں نے جو کتابیں لائی، اس پر بھی یقین کرتے ہیں۔ اور یہاں پر انزلہ الیکا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ریفرڈ ہے، اور وہ آخرت پر کیا ہے یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اختتام بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ سوال لکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں عمل نہیں بدلتا؟ the reason اس لیے کہ یقین کی کمی ہوتی ہے۔ ہم مال خرچ کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ کل وہاں مل جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون فلاح یعنی کسان، کسان کو تشبیہ دی گئی، فلاح کا مطلب کسان، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کے ہدایت پر چلنا۔ بیسیکلی کیا ہے کہ کسان کھیتی اگا کر کاٹنا ہے، فصل کاٹنا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ختم اللہ تعالیٰ نے سیل کر دی ان کے دلوں کو، اور ان کے کانوں کو، اور ان کی آنکھوں کو، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ the reason، یہ اگر یہ آیت ہم پڑھیں بغیر ٹیچر کے، ایسے ہی ہم پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال دیا تو ان کا کیا قصور؟ اگر وہ نہیں سنتے ہیں، اگر ان کے دل نہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس میں ان کا کیا قصور؟ پیچھے دیکھیں آیت، کیونکہ قرآن it's just like a necklace, it is interconnected، ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ یا رسول اللہ آپ انہیں ڈرائیں، یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ کافروں کی بات ہے۔ کافر کون ہے کہ ان کو مسلسل آپ میسج دیتے رہیں، اگر ان کے دل نہیں بدلتے ہیں تو ایونچولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتے ہیں۔ تو مہر کا لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ انسان کا خود اپنا عمل ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام مسلسل کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ This is a third category۔ جب as we learn کہ مدینے میں 3 کیٹیگریز تھے، تو اس سورۃ البقرہ میں وہی 3 کیٹیگریز کا جو ہے ایکسپلینیشن، یعنی کہ وہی 3 کیٹیگریز کو بتایا جا رہا ہے۔ پہلی کیٹیگری مومنین کی تھی، ہدی للمتقین، اور یہ دوسری کیٹیگری ہے جو کافر، یعنی کہ آپ بتائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ Now this is the third category، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ اعتقادی منافق ہیں، یعنی کہ زبان سے تو لوگوں کے سامنے کہتے ہیں مگر دل سے وہ نہیں مانتے ہیں۔ اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ سے بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔
नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि जो मुनाफिकत कैसे जन्म लेती है? बिकॉज ऑफ ला इल्मी। लिखें आप सारे, मुनाफिकत ला इल्मी, जब ला इल्मी होती है मुनाफिकत जन्म देती है। तो ये अल्लाह को धोखा देते हैं और फिर क्या है कि मोमिनों को धोखा देते हैं। जब ईमान वालों के साथ होते हैं उन्हें भी धोखा देते हैं। द रीजन अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको समझ नहीं है। क्या मतलब, क्या समझ नहीं है? आखिरत की समझ नहीं है। और ये समझ ना होने की वजह से क्या हुआ? फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून। ऐसे लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है जिसे अल्लाह ताला ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो वो क्या है कि झूठ बक रहे हैं, और उसके इवज उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये निफाक की बीमारी इनके मर्ज को और बढ़ा दिया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फिर अगर वो गुनाह छोड़ दे और इस्तगफार करे और तौबा करे तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर दोबारा करे तो नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता के दिल पर छा जाता है। और यही वो जंग है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो एक जंग है इंसान के दिल को क्या है पकड़ लेता है, और और वो जो है ना सारे दिल को बिल्कुल बीमार कर देता है, सियाह कर देता है। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले। फसाद क्या होता है? किसी चीज़ की कमी पेशी करना, किसी चीज़ में कमी करना। क्या मतलब किसी चीज़ में कमी करना? कि मुसलमान हैं, बताएं, मस्जिदों में मुसलमान नजर ना आए, इट्स ए फसाद। यानी कि फसाद का जो रियल डेफिनेशन क्या है कि किसी चीज में कमी करना। हुक्म तो ये दिया गया कि मर्दों के लिए कि 5 वक्त मस्जिदों में नमाज अदा करें। हुक्म तो ये दिया गया कि फजर की नमाज सारे घर वाले पढ़ा करें। ये बताएं, हम में से ऐसे कितने घर हैं जो पूरे के पूरे घर उठकर जो है फजर की नमाज पर खड़े हों, और ऐसे कितने मर्द हैं जो नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं। क्या ये फसाद नहीं हुआ? जब उन्हें कहा जाता है कि फसाद ना करो तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले, हम तो नमाज घरों में तो पढ़ते हैं, व्हाट्स ए बिग डील। और इसी तरह आप देखें फैमिली, अब इबादत है, हुकूकुल अल्लाह में हम ये फसाद करते हैं। हुकूकुल इबाद में कैसे फसाद करते हैं? वो एक ऐसी चीज होती है जिससे आप फैमिलीज को तोड़ देते हैं। लगाई बुझाई इधर, कहते हैं कि मैंने तो उन्हें उन्हें पता है बचाया, मैंने तो उन्हें एक डिजास्टर, एक जो है एक डेंजर से मैंने बचाया। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। काइंडली हाईलाइट दिस। खूब सुन लो कि हकीकतन यही लोग मुफसिद हैं मगर वो ये बात समझते नहीं। अगेन पीछे हमने पढ़ा था ला यशऊरून, यक्ज़िबून, ठीक है, वो झूठ बोलते हैं। मुनाफिकत बीमार यानी कि दिलों की बीमारी की वजह से आती है, और ये कब जन्म देती है? जब इंसान के अंदर इल्म, ला इल्मी, शऊर की कैफियत, नॉट हैविंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये झूठ बोलते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब उन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए तो कहते हैं कि हम ऐसे ईमान लाए जैसे अहमक लोग ईमान लाए हैं। खूब सुन लो, हकीकतन यही लोग अहमक हैं मगर ये बात जानते नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? यानी कि दुनिया में वो इतने एक्टिव होते हैं कि बेवकूफ यहाँ कौन है? सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को कहते हैं। कि क्यों इन्होंने सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम को बेवकूफ कहा? क्योंकि वो हलाल और हराम की तमीज करते करते उन्होंने अपनी दुनिया को छोटी कर ली। जब वो अपनी दुनिया को छोड़ देते हैं
تو منافقین کیا کہتے ہیں کہ تم نے اپنی دنیا چھوڑ دی، تم تو احمق ہو، سفیہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق کیا ہے، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اور پھر منافقین کو کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری لیول میں ڈالا؟ سب سے ٹاپ لیول میں کافر ہوئیں گے، سب سے آخر جو ہے، کیونکہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور جو آخری طبقہ منافقین کا کیوں؟ کیونکہ وہ دھوکہ دیتے تھے، وہ چیٹ کرتے تھے، ٹرک کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایسے لوگ جب ایمان داروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں، کافروں، دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ان ایمان والوں سے تو محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور ایک کیا ہے کہ ان کی بیماری، وہ استہزاء کرتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں، جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ تو اور ایک منافقین کی روش یہاں پر کیا ہے کہ جب وہ اپنے شیاطین، کون ہے شیاطین؟ جو یہود کے علماء ہوتے ہیں، جو ویک مسلمز ہوتے ہیں، جو نئے نئے جو ہے لوگ، جب جن کے اسلام کی پہچان ہونے لگتی ہے، بیسیکلی یہود کے جو علماء ہیں وہاں جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر جواب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا مذاق اڑانا اسلام میں جائز ہے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ انسان کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جب وہ کمپلیٹلی کمپلیکس ہوتا ہے، اپنے ڈیفیکٹس، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسلام اس چیز کو کنڈم کرتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں ہمیں آیات پراپرلی مومنوں سے خطاب ہے، بٹ یہاں پر اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مذاق، یعنی استہزاء یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ عطا کریں گے۔ جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیے ہیں، مگر اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس کا بدلہ دیں گے، ابھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ وہ اور خوب بھٹکیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ایک ماحول روشن کیا۔ What does it mean؟ کہ ماحول روشن کرنا یعنی ظاہری طور پہ کیا ہے کہ قرآن دین، یعنی کہ پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ آگ کا جلانا، آگ کے جلنے سے کیا ہے کہ ماحول روشن ہو گیا، اور پھر باہر روشنی ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے نور کو چھین لیا۔ اور اندھیرے، باطن اندھیرے کیا ہے؟ لا علمی، دل بصیرت سے خالی ہونا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، مگر آپ محروم ہیں اس چیز سے، آپ کو کوئی بصیرت۔ ایسے کئی لوگ ہیں کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آج تک انہیں دور قرآن میں لوگ جو ہے نا بیٹھ کے یہ آرام ہے، مگر ایز اے کمیٹڈ جو ہے نا پرسن، کمیٹڈ جو ہے نا اسٹوڈنٹ آف نالج بہت کم ہمیں ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت سے خالی ہیں دل، کیونکہ ان کے لیے وہ چیزیں، دنیا کی چیزیں اتنی حاوی ہو جاتی ہیں
کہ وہ اصل جو ہے نا بصیرت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہاں پر منافقین کا بھی یہی حال ہے. وہم لا یبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، نظرہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ اپنے دل کی بصیرت سے خالی ہیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے. آن دی ادر ہینڈ، اور ایک مثال سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کسیب من السماء، یعنی کہ ان منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ یوں سمجھاتے ہیں. کیا ہے یہ منافق؟ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی تھی جس میں تاریکیاں بھی تھی، بجلی کی گرج اور چمک بھی تھی. اور پھر کیا ہے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی. جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. جو پہلی کیٹیگری تھی وہ منافق، یعنی کہ وہ دل ہی دل میں کفر تھا. جو پہلی جو کیٹیگری، یعنی کہ جب وہ جاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، ان کا نور، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول موجود ہے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے. تو یہ اعتقادی منافق، یعنی کہ دل سے کفر ہی کفر ہے. یہ جو دوسری کیٹیگری کا منافق ہے وہ ہے دل میں شک ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ایمان لا چکا. ہمیں ایسے بہت سے مسلمان ملیں گے کہ یقین نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں، اگر میں قرآن پڑھنا، اگر اس کتاب کو سمجھنے میں اگر تھوڑا ٹائم لگاؤں تو میری دنیا چھوٹ جائے گی. اگر دنیا چھوٹ جائے تو میں اس دنیا میں کیسے کمفرٹیبل لائف رہ سکتا ہوں. بلکہ اس دنیا کا کانسیپٹ، دیر از نو کمفرٹ ان دس دنیا. اگر جو کوئی شخص اس دنیا کے کمفرٹ کی تلاش میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور اللہ کے اس ہدایت نامے کو انکار کرتا ہے تو بیسیکلی وہ شخص اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، اللہ تعالیٰ اٹ از اے پیرابل، اللہ تعالیٰ ایک پتہ ہے کہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. جیسے بارش خوب ہو رہی ہے، بارش ریفرز ٹو واٹ؟ کہ قرآن کو بارش سے تشبیہ دی گئی، زوردار بارش. اس میں تاریکیاں بھی ہیں. تاریکیاں، اندھیرے کیا ہیں کہ مشکلات ہیں، بجلی کی گرج، چمک یعنی سکسس بھی ہے. مسلمانوں کو کچھ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، کچھ مشکلات بھی پیش آ رہے ہیں. یہ لوگ بجلی کے کڑک یعنی کہ اس کو سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا کیا ہے، گھبرا کر. جب کبھی مسلمانوں کو تکلیف یا مصیبتیں پیش آتی ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ وتھ یو، ہم نہیں ہیں، ہم دور ہیں. اور پھر جب مسلمانوں کو کوئی سکسس، کوئی کامیابی ہوتے ہیں تو کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یعنی کہ اگر کوئی کامیابیاں مسلمانوں کو نصیب ہوں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اور جہاں کہیں انہیں لگا کہ ابھی مسلمان ٹربل میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے دل شک سے بھرے ہوئے ہیں. یہ شک کب ہوتا ہے؟ جب دل بیمار ہوتے ہیں، جب زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. لذتوں کو مٹا دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو. اور سب سے بڑی جو ہے مصیبت اور گناہ کی جو جڑ ہے وہ حب دنیا ہے. تو دنیا کی محبت نے انہیں کیا ہے کہ شک میں مبتلا کر دیا. اسی لیے کبھی جاتے ہیں، کبھی ڈاواڈول ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ایون یہ موسٹلی مسلمانوں میں بھی پتا ہے کہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں
کبھی مرضی آیا نظر آ جائیں گے، کبھی مرضی نہیں آیا تو غائب ہو جائیں گے. کوئی ایک اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، ڈاواں ڈول ہوتے ہیں. اور اسی حال میں جب انسان رخصت ہوتا ہے اس دنیا سے تو وی کین امیجن کہ اس کا جو ہے حال اور اس کی ملاقات اپنے رب سے کیسے ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی جو ہے نا آنکھوں کی اس کی سماعت اور پھر کیا ہے کہ اس کی بصارت کو سلب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ فرسٹ سورۃ البقرہ میں ہم نے مسلمان یعنی کہ مومنین کی کیٹیگری پڑھا، دوسرا کافر، اور کون سی آیت تھی؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ کیٹیگری تھی کافروں کی. نمبر 3 یقادعون اللہ والذین آمنوا سے لے کر یہاں تک کیا ہے کہ یہ جو ہے نا منافقین. اور منافقین میں بھی دو کیٹیگریز تھے، اور ایک ہے اعتقادی منافق اور دوسرا جو ہے جو شک و شبوب کا جو ہے شبوب میں مبتلا ہو، دل میں جس کے شک ہو. عملی منافق کہہ سکتے ہیں آپ. ایک ہے اعتقادی منافق، دوسرا جو ہے عملی منافق. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 3 کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد اب نیکسٹ ریئل انٹروڈکشن ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کو جب کبھی جو بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو بھی انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو اس کا واسطہ انہی 3 لیول کے لوگوں سے ہوگا. other than these 3 levels you will not find any other new category. تو یہ 3 کیٹیگریز ہی انسانوں میں پائے جاتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اٹس اے بیوٹیفل میسج. قرآن یہ نہیں حکم کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے ریزن بھی بتا دیتا ہے کیوں کروں. شروع میں ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ کیوں تعریف کروں؟ کیونکہ میں رب العالمین ہوں اس لیے تم میری تعریف کرو. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ خطاب پوری جو ہے انسانیت سے ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں. اے لوگوں اعبد اللہ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا عبادت کہ ہر وہ چیز جو ہے نا اللہ کے لیے راضی کر دے، یعنی کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور الخشوع و تذلل، یعنی کہ خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اگر کوئی کام انسان جو اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کے قرب میں کوئی چیز ایسی رکاوٹ بنتی ہے تو وہ شرک ہے. آلسو رائٹ اٹ ڈاؤن کہ ہم شرک کہتے ہیں. شرک کا میں بہت سمپل ڈیفینیشن دے رہی ہوں آپ کو کہ ہر وہ کام جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، اگر وہ کام میں کوئی ایسا کام جو رکاوٹ بنتا ہے دیٹ شرک. ٹھیک ہے، تو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سوال یہاں پہ کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا آنے کا مقصد عبادت کرو. کیوں عبادت کریں اپنے رب کی؟ الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور جو لوگ من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ عبادت کس کی کروں اور کیوں کروں؟ عبادت تمہارے رب کی ہوگی کیونکہ اس نے پیدا کیا. اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پیدا کیوں کیا؟ تمہیں عبادت کے لیے. اور عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ پرہیزگار، لعلکم تتقون. اور رمضان کا بھی یہی مقصد ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم پڑھتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس، خطاب اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں سے کہتے ہیں کہ روزے رکھنے کے بعد روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تتقون. اور الذی جعل لکم، کون ہے وہ رب؟
الذی وہ جو جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور یہ باتیں تم جانتے ہو. تو یہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید کا میسج ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، یعنی کہ یہ توحید کا میسج ہے کہ لا الہ الا اللہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اے کافرو، اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نماؤں کو بھی بلا لاؤ. اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر دکھانا چاہیے. اینڈ اٹس این اوپن قرآن چیلنج. آج ایک واحد زبان ہے جو اتنے سالوں تک جو ہے کبھی نہیں بدلی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ ایسے قرآن کا چیلنج قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر یہ بات بیان کی ہے. ایک ہے سورۃ یونس آیا 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے، ناٹ 44، آیا نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہی کہ قرآن کا اوپن چیلنج کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو کوئی ایک صورت بنا لاؤ. اور پھر سورۃ الہود آیا 13، سورۃ بنی اسرائیل آیا 88 اور سورۃ طور میں آیا 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اوپن چیلنج کیا اور پھر کفار اس کا جواب دے نہ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً تم کر بھی نہ سکو گے تو پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا اوپن چیلنج یعنی کہ ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی ہونے کے باوجود اس کلام کو جو ہے بیوٹیفلی جو ہے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اس کلام کو جو ہے بہت بہترین طریقے سے لوگوں تک لے جا سکتے ہیں. اور آپ کا امی ہونا اور اس کلام کو پڑھنا اور لوگوں تک لے جانا، یہ بھی کیا ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، اگر تم قرآن کا جو چیلنج ہے یا تو تم قرآن کو مان لو، یا اگر تمہیں اس شک کا شکار ہو کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو کیا ہے کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جو اونلی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اور جنت کا ایندھن انسان اور پتھر ہویں گے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی فیٹ سے بنی ہوئی ہے اور پھر جس میں فاسفورس اینڈ مینی چیز کیا ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے کہ بالکل صحیح جو ہے فیول ہے آگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں پر پتھر کہا گیا، پتھر کہاں سے آ گئے؟ اور وہ بت ہوئیں گے جس کی وہ پوجا کرتے تھے. اور ویسے بھی پتھر کیا ہے کہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے بت اور انسانوں کو، اور پھر یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ یعنی انسانوں سے بھڑکائی جائے گی. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، اور پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں. اور پھر کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتے جلتے ہیں. نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک و صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گی. اور
نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ایمان کے ساتھ عمل الصالحات. عمل الصالحات کیا ہے لکھ لیں، وہ اعمال جو اللہ اور رسول کے مطابق ہو، وہ اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، یہی عمل الصالحات ہیں. اور بعض وقت بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں مگر اعمال ان کے قرآن اور سنت کے تحت نہیں ہوتے، تو ایسے اعمال انہیں جنت میں کبھی نہیں لے جا سکتے. اور بعض لوگ عمل الصالحات بہت اچھے نیک کام کرتے ہیں مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا. تو جنت میں داخل ہونے کا کرائٹیریا ایمان اور عمل الصالحات ہیں. اور وہاں کلما رزق منها من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی انہیں وہاں پر پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ہم دنیا میں دیکھ چکے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ دنیا کے ایگزیکٹ پھل وہاں دیے جائیں گے، بلکہ دنیا سے ملتے جلتے. آف کورس کلر میں، ذائقے میں اور سائز میں ڈفرینٹ ہوئیں گے، مگر اس کی فارم لٹل کیا ہے کہ ملتی جلتی ہوئے گی، مگر ذائقہ اس جیسا نہیں ہوگا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے ملتے جلتے پھل وہاں دیے جائیں گے؟ کیونکہ جو چیز آپ کو نون ہوتی ہے، جس سے مانوس ہوتے ہیں، تو اس چیز سے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو جنت کیا ہے کہ ایک انجوائمنٹ کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے یعنی کہ متقین جو بھی ہیں ان کے انجوائمنٹ کو انہینس کر دیں گے. اور پھر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ازواج مطہرہ. اور اس پرٹیکولر آیت میں دیکھیے قرآن کا آغاز ہے، ہلکا سا جو ہے جنت کا انٹروڈکشن دیا گیا، جنت اور جہنم کا بہت ہلکا سا یہاں پہ انٹروڈکشن دیا گیا. اور یہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. کون ہے وہ پاکیزہ بیویاں؟ جو شرم و حیا اور اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنے والی، اور وہ ہر برائی سے پاک. مطہرہ یعنی کہ جو بے ہدہ بے پردہ گھومنے والی نہ ہو، وہ باحیا عورتیں ہوں گی جو جنت کی حقدار ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گی. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کریں. سو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے. رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. یعنی کہ لوگوں کا آبجیکشن تھا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی چیز، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی کریشن، جو بہت ہی حقیر کریشن، وہ کیا ہے؟ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. اور اتنی چھوٹی سی چیز سے بہت سے لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اصل کیا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. Everything goes on your intention, goes on your heart. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ کی ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل نہیں کھلتے، اور بلکہ وہ فاسق. فاسق کون ہے؟ جو حدودوں کو کراس کرنے والا، جو حدود سے نکلنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں فاسق کو، جو پابند نہیں ہوتا. قرآن کچھ کہتا ہے اور آگے کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اس کا عمل کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. And how could you expect کہ وہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ اور کون ہے فاسق؟ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق کے ایکسپلینیشن دیتے ہیں. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اور فاسق کون ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں. کون سا عہد؟ الست بربکم. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جو وعدہ لیا تھا، وہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کو رب ماننے کے بجائے وہ دنیا کی جو ہے نا اشیاء میں پڑھ کر دنیا کو الہ ماننے لگتے ہیں.
تو ایسے لوگ کیا ہے؟ فاسق ہیں، جو وہاں پر اللہ سے وعدے کچھ کرتے ہیں اور دنیا میں آ کر بدل جاتے ہیں. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، نمبر 2 فاسق کون ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں خطا کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، خرابت کا خیال نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے خطا کرے گا تو میں بھی اسے خطا کروں گا. رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کہاں اگر تم چاہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں یعنی کہ رسول اللہ یعنی سورۃ المحمد کی یہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو. یعنی کہ بیسیکلی یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ تم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ لوگوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو بلکہ نہ کاٹو. اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے الست بربکم، اللہ تعالیٰ سے وعدہ. اور اسی طرح یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو یہاں پہ بیلنس کیا گیا. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے بزرگوں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. آج جو ہائیسٹ لیول پر جو ڈیورسز ہو رہے ہیں، مرد اپنی ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہے اور عورتیں اس مشکل میں پریشان، یعنی کہ اس مشکل سے بے حد پریشان ہیں. مگر ان مردوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جس کو تم روٹی کھلا رہے ہو، تمہیں رزق انہی لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے. بڑے بزرگ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایک بوجھ بن گئے ہیں معاشرے میں. اور اگین وی شوڈ نو کہ پتہ ہے کہ رزق انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو انسان رشتہ کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی محفل میں پتہ ہے کہ جب کبھی وہ محفل شروع کرتے تو آپ ایک بہت بڑی ایک اناؤنسمنٹ کرتے کہ جو کوئی رشتوں کو کاٹتا ہے اور یا جو کوئی رشتوں کو کاٹ کر یہاں آیا ہے اس کو چاہیے کہ ہماری محفل سے نکل جائیں. The reason why کیونکہ جو رشتوں کو کاٹ کر اس محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کی رحمت اس محفل پہ نازل نہیں ہوتی. تو اتنا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور آج رشتوں کو کاٹنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیوں رشتوں کو کاٹتے ہو، کیوں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرتے ہو، کیوں زمین میں فساد کرتے ہو. لک ایٹ دی سچویشن، تمہاری حیثیت کیا ہے. کیف تکفرون، کہ کس طرح سے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کے اس حکم سے، وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم تو مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 4 سٹیجز کا بتا دیا. انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اس کے جسم کو فنا ہے، اس کی روح کو فنا نہیں. وکنتم امواتم، تم تو کیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تم تو مردہ تھے، تمہاری تو سب روحیں بنی تھی، تمہارے تو جسم کوئی موجود نہ تھے. جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اب تمہارے ماؤں کے پیٹ سے میں داخل کیا اور وہاں سے دنیا میں لایا تو فاحیاکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، تمہیں پھر دوبارہ تمہارا جسم اور روح کو الگ ہونا ہے اور برزخ کی زندگی تمہیں جو ہے ملنا ہے، یعنی کہ اس زندگی کو گزارنا ہے. ثم یحییکم، پھر کیا ہے
کہ دوبارہ جی اٹھیں گے، اور یاد رکھے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور واپسی تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ ہے تمہارا رب، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور کل نئی ٹاپک انسان کی تخلیق کیسے کی گئی، انشاءاللہ باذن اللہ کل ہم ان آیتوں میں ان آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔